اچھا دعا، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں کہ یعنی فیلڈ مارشل جو ہے یہ ہے کیا. بیسیکلی فوج میں سب سے بڑا عہدہ 5 اسٹار جنرل. اچھا دیا کس کو جاتا ہے؟ یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ کی جائے اور وہ بھی وار ٹائم ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. تو وار ٹائم میں جنرل عاصم منیر کی جو اچیومنٹ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑی اچیومنٹ ان دی سینس کہ آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ لگی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرے، پاکستان جواب نہ دے. ہمارے اس پروگرام میں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ جی جواب نہیں دینا چاہیے، ہمیں مذاکرات اور مصلحت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا نہیں، جواب جو ہے وہ ضروری ہے. جواب دینے کے بعد جو ہے پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے، اور پھر جب سکور ایون ہو جائے کہ آپ میرے گھر میں گھسیں، اب میں نے آپ کو گھر میں گھس کے مارا ہے، اب بیٹھیں، اب بات کرتے ہیں، اب ڈی ایسکیلیٹ کرتے ہیں. تو پریشر بہت تھا، نو ڈاؤٹ ڈپلومیٹک پریشر بہت تھا، لیکن وہ پریشر میں نہ آنا اور پھر جس رات ہم نے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا، اس رات دیکھیں انڈیا کی طرف سے پری ایمپٹیو سٹرائک کی گئی. یہ نور خان بیس یا باقی جو ایئر بیسز تھیں یہ پری ایمپٹ کیا گیا. انڈیا کو شاید سن لگ گئی تھی، آبویسلی ان کی بھی انٹیلیجنس ہوگی کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا جائے. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا، یہاں پہ جرت، بہادری اور جو استقلال ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ فوجی لیڈرشپ میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا گیا، ریٹیلیٹ کیا گیا، اور اتنا افیکٹولی ریٹیلیٹ کیا گیا، اتنی بہادری سے اور اتنے بڑے پیمانے سے. یعنی 2019 کا بھی ہم نے دیکھا تھا جو بالا کوٹ میں ہوا تھا، اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ جی ایسکیلیشن کی طرف نہیں جائیں گے، اور ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا، ٹارگٹس کو لاک کر کے ان کے قریب جو ہے وہ میزائل مارے گئے، لیکن ٹارگٹ کو نہیں ہٹ کیا گیا. یہاں پہ جو ہے وہ جنگ جب تک دیکھیں انڈیا کے اندر نہ لے کے جاتا پاکستان، تو یہ میرے خیال میں انڈیا کے اندر وہ ڈیٹرنسی نہیں آتی کہ جی ہم تو جا کے ان کے شہروں پہ مار رہے ہیں، اور پاکستان کو بار بار پوک کر رہے تھے کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے. بالکل ایسے. تو جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا گیا، اس میں نو ڈاؤٹ جو انڈیا کے خود ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ خود حیران ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستان کا جواب آیا، اور کتنا آیا کہ صرف وہ نہیں. آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جتنے بھی آپ کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ سارے حیران ہیں. اس دن میں سن رہا تھا کرسٹین فیئر کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. اب کرسٹین فیئر جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی کریٹک ہیں، وہ یوزولی پاکستان کے خلاف ہی بولا کرتی ہیں، لیکن انہوں نے جو انڈین ایئر فورس کے آفیشل کا جو کلیم تھا کہ جی ہم نے جہاز گرائے ہیں، ہمارے پاس ملبہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہم نمبر نہیں بتا سکتے، تو اس نے کہا جی یہ بکواس کر رہے ہیں. اردو میں کہا کہ جی یہ بکواس ہے. ابھی اور پھر اس سے دیکھیں کہ آپ نے بالکل چینج کر کے رکھ دیا، آپ نے گلوبل سیاست کو چینج کر کے رکھ دیا، آپ نے گلوبل ڈپلومیسی کو چینج کر کے رکھ دیا. آر ٹی کے اوپر، رشیا ٹی وی کے اوپر ابھی ایک انڈیا کے فارمر فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب زخم خوردہ سی کیفیت ہے انڈیا کی، کہ آپ دیکھیں وہ امریکہ جو ہمیشہ سے جو ہے وہ پاکستان کو اور انڈیا کو اس نے ڈی ہائفنیٹ کیا ہوا تھا کہ جی انڈیا سے تعلقات ڈیفرنٹ ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ ٹرمپ جو ہے ان کو دوبارہ ہائفنیٹ کر دیا. اس نے پاکستان اور انڈیا کو دوبارہ ایسے کہ جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. آپ دعویٰ کر لیں کہ جی ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں، آپ دعویٰ کر لیں ہم بہت بڑی ملٹری پاور ہیں، آپ دعویٰ کر لیں ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہیں، پاکستان آپ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، تو اپنے سے 3 گنا دشمن کو اس طرح کا جواب دینا. دیکھیں نا رافیل آیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ مودی صاحب نے 2019 میں جو کچھ ہوا تھا انہوں نے کہا رافیل آئے گا یہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ آپ نے ان کے وہ رافیل یعنی وہ جہاز جو کہ $260 ملین اپیس ہے،
اس کو آپ نے کیسے جہاز سے جو ہے اس کو گرایا. تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی، یہ ہوتی ہے جرت، یہ ہوتی ہے وہ قائدانہ صلاحیت کہ ایسے موقع پہ کس طرح سے ملک کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے فوج کو لیڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ نے کیا وہ رائٹلی ڈیزرو کرتے تھے، اور اس طرح سے جرت اور بہادری ہم نے دیکھی اور قائدانہ صلاحیتیں، اور یہ حکومت کا، وفاقی کابینہ کا ایک بہت ہی اچھا قدم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جن کو یہ اعزازی عہدہ دیا گیا. رائے آپ نے جان لی ایکسپرٹس کی. ابھی ایک بریک سے ہم واپس آ رہے ہیں. دوسرا بڑا سوال مودی کا، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو ایک طرح کا ان کی ایک جہنم بنا دیا گیا ہے بھارت کو اقلیتوں کے لیے. اسی مناسبت سے ہم سوال اٹھائیں گے کہ بھارت میں ہندوتوا کا راج، اقلیتیں کیا بھارت چھوڑ جائیں، کہاں جائیں؟ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا مکروہ چہرہ کھل کر دنیا کے سامنے آ رہا ہے. مودی کا بھارت خاص طور پر اقلیتوں کے لیے جہنم بن گیا، سانس لینا جرم بن گیا ہے. بھارت میں ہندوتوا کا راج ہے، جہاں عبادت جرم بن چکی ہے. ہندوؤں کے علاوہ دیگر عقائد کو بغاوت اور سچ بولنے کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی نسل کشی اور کشمیریوں پر ظلم و ستم تو دہائیوں سے جاری ہے، مگر اب مودی سرکار نے سکھ برادری کے لیے بھی بھارت کی زمین تنگ کر دیا ہے. کرتارپور راہداری کی بندش صرف ایک مذہبی مقام کو بند کرنا نہیں بلکہ کروڑوں سکھوں کے جذبات پر حملہ ہے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پر بھارت سمیت دیگر ملکوں میں سکھ رہنماؤں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے. اسی تمام تر صورتحال سے متعلق نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب یہ جو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو خاص طور پر برتاؤ اور رویہ ہے، یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ کیا پھر جو اقلیت بھارت میں بستے ہیں، خاص طور پر اگر ہم سکھوں کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ بھارت کو چھوڑ جائیں؟ دعا دیکھیں، یہ مودی کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے یہ اس کی پولیٹیکل ایڈیالوجی کی عکاسی کرتا ہے. یہی تو وہ ہے نا. دیکھیں، جو اس دن بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہٹلر والی سوچ ہے، یہ تو وہی ہٹلر والی سوچ ہے نا. اس کی پولیٹیکل ایڈیالوجی جو ہے، اس کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے نا. اور آر ایس ایس کیا چاہتا ہے؟ وہ ہندو سپریمیسی کے اوپر بلیو کرتا ہے. وہ جو ہے وہ ہندو قوم اور ہندو مذہب کی اس کی بالادستی کی بات کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مودی ہیں، انہوں نے شاید یہ سمجھ رکھا تھا کیونکہ انڈو پیسیفک میں جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ جو بن سکتا ہے وہ انڈیا بن سکتا ہے. تو اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ویسٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ بلائنڈلی اس کو سپورٹ کرے گا، اور کافی حد تک جو ہے پچھلی ایڈمنسٹریشن نے اس کو کیا بھی، کہ جس طرح سے وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے اوپر آنکھیں جو ہے وہ بند کی جا رہی تھیں، نہیں دیکھا جا رہا تھا. 2025 کی رپورٹ ہے اس کی یو ایس کمیشن آن ریلیجس فریڈم کی. اس میں اٹھا کے دیکھیں کیا کیا کہا گیا کہ کس طرح سے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس نے کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، باقی اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا. اور یہ صرف مسلمان نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں وہاں پہ اینٹی کنورژن لا جو ہے وہ لے کے آئے، اور وہاں پہ